ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مسلسل بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شیر لگا ہوا ہے، اور وہ شیر کے خوف کی وجہ سے مسلسل بھاگ رہا ہے، اور وہ آگے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جس سے آگے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کو مکمل راستہ بند نظر آتا ہے، اور ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر ایک درخت ہے، اور اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ کنویں کے اندر لٹک رہی ہیں۔ وہ شخص شیر کے خوف کی وجہ سے اس ٹہنی کو پکڑ کے کنویں کے اندر لٹک جاتا ہے۔ جب وہ اس ٹہنی کے اندر کو پکڑ کے کنویں کے اندر لٹک جاتا ہے تو وہ نیچے دیکھتا ہے تو ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ اب وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اوپر باہر آئے تو شیر ہے، نیچے دیکھے تو سانپ ہے، اور جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہے وہ ٹہنی کمزور ہے، آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی خوف پریشانی کے عالم میں وہ دیکھتا ہے کہ ٹہنی کے اوپر شہد لگا ہوا ہے، اور وہ شہد کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شہد کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس شہد کی لذت کی وجہ سے نہ اسے وہ شیر یاد رہتا ہے، نہ وہ نیچے سانپ یاد رہتا ہے، نہ وہ ٹہنی کا ٹوٹنا یاد رہتا ہے۔ اسی دوران اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس بزرگ نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شیر پیچھے تمہارے لگا ہوا ہے اصل میں وہ موت ہے تمہاری، اور جو تو بھاگ کے آگے کنویں میں لٹک جاتا ہے اور جس ٹہنی کو تو نے پکڑا ہوا ہے وہ ٹہنی تمہاری زندگی ہے، جو آہستہ آہستہ اس کے دن کم ہو رہے ہیں اور وہ ٹہنی کٹ کے گر جائے گی، اور وہ نیچے جو کنواں ہے وہ تمہاری قبر ہے، اور جو وہ نیچے سانپ ہے وہ عذاب قبر ہے، اور جو تو نے وہ شہد کو دیکھا تھا وہ شہد دنیا کی لذت ہے۔ اب تو دنیا کی لذت میں اس حد تک مگن ہو گیا، تجھے نہ تمہاری موت یاد رہی، نہ قبر یاد رہی، نہ تمہیں وہ زندگی کے دن کم ہوتے ہوئے یاد رہے۔ یہی حال آج ہمارا ہے، ہم دنیا کی لذت کے اندر اس حد تک مگن ہو گئے ہیں، نہ ہمیں ہماری موت یاد ہے، نہ ہمیں ہماری قبر یاد ہے، نہ ہمیں زندگی کے دن کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان مرنے کی تیاری مرنے سے پہلے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے۔ ہم نے یہاں پہ صدیاں نہیں گزارنی، ہم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم سے پہلے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، ہمارے بعد کتنے آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے۔ یہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمارے بغیر بھی چلے گا۔ مقصد یہ ہے دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا ضرور کمائیں، دنیا ضرور حاصل کریں، محنت ضرور کریں، کوشش بھی ضرور کریں، لیکن اپنے رب پر بھروسہ بھی رکھیں، اور دنیا کو حاصل اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حاصل کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم زندگی گزاریں، نماز، اخلاق، لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ یہ زبان ہے، تو اب اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ تو ہم کوشش کریں، کیونکہ ہم اپنی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، یہی زندگی ہے۔ کیونکہ جو ہمارا مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا مال تین طرح کا ہے، ایک وہ جو اس نے کھا لیا، ایک وہ جو اس نے صدقہ کر دیا، آگے پہنچا دیا، اور ایک وہ جو اس نے پیچھے مال چھوڑا ہے جو اس کی اولاد کے لیے۔ اولاد کا مال وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کل کو کیا کریں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جو ہم نے کھا لیا وہ ہمارا ہے، اور وہ جو دوسرا ہم نے آگے پہنچا دیا، ہم نے صدقہ کیا، اپنی زندگی کو
میں صدقے کو اپنی زندگی پر لازم کر لیں۔ اگر آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نہیں، 10 روپے 20 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہے، روزانہ 10 روپے 20 روپے صدقے کے پیسے باہر نکال کر رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو پھر اس کے انعام وہاں سے دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے 1000 گنے بہتر ہے۔ ہم کوشش کریں ہم دنیا بھی کمائیں، آخرت بھی حاصل کریں اور اپنے رب کو بھی راضی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔